أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا سے ظلم ختم ہو اور وہ جلد سے جلد آئے، ہمیں خدا توفیق دے کہ اس کی حکومت کے قابل ہو جائیں. ظہور مولا کے لیے تمام انسانی پریشانی کی دوری کے لیے سب مل کر اللہم کل ولیک صلواتک علیہ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صلوات پڑھیے محمد قرآن اینڈ کلچرل کروسیڈ اسٹیبلش ہمارے ذہنوں میں یہ کیا جا رہا ہے کہ دین اسلام ایک ٹوٹل کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے، ایک تمدن ہے، اور ایک ایسا رچ اور ٹوٹل مکمل نظام ہے جو کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو مسلمان کیوں ایسے نہیں ہیں، یہ بحث الگ ہے. ہم نے چند سال پہلے ذلت مسلمین کی وجوہات کے عنوان پر 10 مجلسیں پڑھی ہیں.
آن لائن موجود ہیں، دیکھیے. اور میں مسلسل گزارش کر رہا ہوں، محرم کے ایام ختم ہونے والے ہیں، ہمارا یہ جوش و ولولہ کہیں سرد نہ پڑ جائے. یہ 10 مجلسیں سال بھر کو چلا دیں، تب کہیں امام حسین کی عزاداری کا اثر مجھ پر ہوا ہے. 10 مجلسوں کے بعد اگر ہم پھر وہی روٹین میں چلے گئے تو پھر ہم نے وہ جو مقصد امام حسین ہے، ہدف امام حسین ہے، اس پہ کام نہیں کیا. تو دین کو ایک سائیڈ کارنر پہ مت رکھیے. قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم مسلسل حاصل کر رہے ہیں، یہ سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے. 6ویں پارے کی آیت نہیں ہے، سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، اس کی 112ویں آیت ہے. چیپٹر 6 آیت نمبر 112. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ نبیوں کے لیے ایک چیلنج تھا. شیطان تھے. یہ کون سے شیطان تھے؟ جنی بھی تھے اور انسانی بھی تھے. اور یہ لوگوں کا سیکرٹ ورک تھا، بلکہ ہے، ان کی سیکریسی ہے، ان کا سسٹم ہے. یحیی بعضهم الی بعض. جب اپروچ کرتے ہیں تو اپنے اقوال کو، اپنے چیزوں کو بہت ہی خوبصورت پیش کرتے ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو پیش کیا جا رہا ہے بالکل سچ ہے. جیسے آج ہمارے پاس BBC کی نیوز ایسے معلوم ہوتا ہے بالکل 100%. سب کہتے ہیں کہ BBC میں آ گیا، تو BBC جھوٹا، اس کے باپ جھوٹے. قرآن یہ کہتا ہے اگر کوئی خبر لائے منافق فاسق، اذا جاء فاسق بالنبأ فتبینوا، اس کو فوراً مانو نہیں، اس کی ذرا ٹیسٹ کرو، دیکھو سچا ہے کہ نہیں ہے. ایک جملے کے ساتھ میں آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں، ذرا سے اس پہ بھی کام کیجئے. ہر روز ہم کوشش کریں، فوکس کریں کوئی نہ کوئی پوائنٹ پر. فطرت فارن ایلیمنٹس کو قبول نہیں کرتی. نیچر جو ہے فارن ایلیمنٹس کو قبول نہیں کرتا. عوارض خارجیہ کو اصل فطرت حقیقی قبول نہیں کرتی. کیا معنی ہے؟ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. مثلا جسم انسانی خدا نے جو پیدا کیا ہے بہت کمپلیکس ہے. اس کا خون کمپلیکس ہے، اس کی ہر ایک کل کمپلیکس ہے، یہاں تک کہ اس کے جو انگلیوں کے پیر جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. اتنے 7 بلین پاپولیشن اب ہے، نہ جانے کتنے بلین ہیں، نہ جانے کتنے بلین آئیں گے. تو اللہ کی فیکٹری سے ایک فرد نکلنے والا ہر شخص ایک نمونہ ہے. خود ایک اس کی قدرت کی دلیل ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو ناممکن ہے کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. یہ جو جسم ہے اس میں مثلا خدا نخواستہ کسی کو جگر کا پرابلم ہوا، لیور کا پرابلم ہوا، اگر لیور کو ریپلیس کرتے ہیں تو ڈاکٹرز پہلے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ میچنگ ہو، جیسے بلڈ کی میچنگ ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی بھی میچنگ ہو. کئی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ باڈی جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے اس چیز کو جو اس کی نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کی، جو چیز ہے اس کی نہیں ہے اس کو قبول نہیں کرتی. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ میرے اندر تم آ نہیں سکتے، یہ میری دنیا الگ ہے، تیری دنیا الگ ہے، تیرا رب ہی الگ ہے. اور ایک دوسری مثال عام لوگوں کے لیے بہترین ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی سوئی کا ایک حصہ چوب جائے اور اندر داخل ہو جائے، اب کوشش کریں نکالنے کی، نہیں نکلے گی. چند دنوں کے بعد دیکھیں گے وہ زر جو ہے کو باہر آ جائے گا، اندر پیپ آ جائے گا، اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی نکل جائے گی. یعنی باڈی یہ کہہ رہی ہے میرے اندر تم باہر کی چیزیں داخل نہیں کر سکتے. آگے بات مثال، اسلام بھی فطرت ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. اپنے چہرے کو اپرائٹ ریلیجن کی طرف موڑ دو. یہ ریلیجن کس پہ بیسڈ ہے؟ فطرت پہ ہے.
سب بدل جائیں گے مگر انسٹنکٹ جو ہے بدلتی نہیں ہے، فطرت بدلتی نہیں ہے۔ تو دین اسلام کو خدا نے فطرت کہا، دین فطرت کہا ہے۔ اسی لیے دین میں جو بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ذرا فلیکسیبل ہونا چاہیے، ذرا سا حالات کو یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ چونکہ فطرت ہے اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اور اس میں باہر کی چیزیں بھی آ نہیں سکتی، اور جب آئیں گی تو ریجیکٹ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب بھی داخل ہوئی فارن ایلیمنٹس چند زمانے تک چلیں، لیکن جب آگے مسئلہ آگے بڑھا تو وہ ایلیمنٹس کو نکلنا پڑا اور پھر حق کو آنا پڑا۔ توجہ کا تعلیم بہت تاریخ عہدیہ میں بہت ہی اہم چیز ہے، اور اس چیز کو ذرا سا ہضم کر کے جائیے۔ فارن ایلیمنٹس کو نیچر یا انسٹنکٹ قبول نہیں کرتا، یعنی فطرت باہر کی چیزوں کو، عوارض خارجیہ کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کی فطرت ہی الگ ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ لاکھ تم کوشش کرو مگر یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے مسلسل یہ کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، تم کو بدلنا ہے، اللہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اور خدا نے صاف کہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لا یعقلون، میجورٹی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ٹینجیبل دنیا میں ہیں، اور قرآن اور نان ٹینجیبل حواس سے بالا کی بات ہے۔ جب انسان کام کرنے لگے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری طرف اسٹرگل کریں گے we will show them، مگر اسٹرگل کریں۔ میں یوتھ سے، خصوصاً جوانوں سے جو لوگ ایجوکیشن میں ہیں، جو ماشاءاللہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، I beg کہ آپ لوگ جو ہے دین کو سائیڈ ٹریک میں مت رکھیے۔ یو شوڈ بی، خصوصاً آج کے ڈے اینڈ ایج میں آپ کو پوری طرح سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جتنا سرمایہ شہید مطہری کا ہے پڑھ ڈالیے، جتنا سرمایہ شہید مطہری کے ساتھ ساتھ خصوصاً شیعوں کے لیے ڈاکٹر تیجانی کا پورا سیٹ پڑھ ڈال دیا، تاکہ دفاع کرنے میں آپ کا نظام جو ہے فطرت کو دفاع کرنے میں اچھی طرح سے تیار ہو جائے۔ ورنہ جو ہے فارن ایلیمنٹس آ جائیں گی، چند دنوں تک آپ کو زحمت ہوگی، وہ ایلیمنٹس رہ نہیں سکتی۔ یہ جو زحمت ہو رہی ہے، جو آج آ رہا ہے، کلچرل انویژن ہو رہا ہے، اس لیے کہ باڈی نے اجازت دی، اس لیے انویژن ہو رہا ہے۔ اگر اجازت نہ دیتا تو انویژن کبھی کلچرل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو کس نے اجازت دی؟ میں نے اجازت دی، میں تنہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یہ نہ سمجھے کہ ممبر پہ بیٹھے ہیں ماما پہنے، نہ، ہم سب ساتھ ہیں۔ اگر ہم نے کام کیا ہوتا تو یہ کلچرل جو انویژن ہے یہ کبھی ہونے والا نہیں تھا، یہ فارن ایلیمنٹس جو داخل ہو رہے ہیں کبھی ہونے والے نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے کہ فطرت میں دوسری چیز داخل نہیں ہو سکتی، دین فطرت ہے، اس میں کوئی دوسری چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے الہی نظام، انہوں نے 25 سال ادھر ادھر گئے، آخر میں پھر آئے پلٹ کر کے یا علی اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو یعنی فارن ایلیمنٹس کو فطرت نے نکالا۔ اور آج بھی پھر میں سوال کرتا ہوں، مسلمانوں کا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم نے سب نے یہ طے کیا تھا کہ سرکار کی حیات میں حتیٰ میت دفن ہو یا نہ ہو، جسد مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی محمد وعجل، وہ دفن ہو یا نہ ہو، لیکن ایک رہبر کا تعین کرنا لازمی ہے۔ مجھے ریجڈنس مجھ میں نہیں ہے، میں ذرا سا کامن گفتگو کرتا ہوں، اوپن گفتگو کرتا ہوں۔ برادران اہل سنت جو یہاں تشریف فرمائیں، جو سن رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، اٹ از اونلی ٹو پریزنٹ، میرے پریزنٹیشن پیپر کا آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچیں، میں سوچتا ہوں اتنی شدت تھی سرکار کی حیات میں کہ حیات کے ساتھ ہی کہ یہ ہونا لازمی ہے، ایک لیڈر کا ہونا لازمی ہے۔ کتنا خوبصورت تھا وہ زمانہ کہ یہ سمجھتے تھے کہ بغیر لیڈر کی کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ آج مسلم امہ، اس وقت اگر پورے مسلمانوں کا اگر کاؤنٹ کریں تو 1 ملین سے زیادہ نہیں تھے، اگر میں سب کھینچ تان کے لاؤں۔ آج 1.8 بلین مسلمز ہیں۔ یہ خلیفہ چنتے کیوں نہیں ہیں؟ شدت بڑھ گئی نا، بھی اس وقت کم تھی، شدت اب تیزی سے بڑھ گئی۔ تو آج کیوں کنگڈم ہے؟ آج کیوں خلافت شیف ہے؟ خلیفہ شپ کیوں نہیں ہے؟
تو کہیں نہ کہیں مسنگ لنک ہے، کوئی نہ کوئی مسنگ لنک ہے. ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی مکتب اہل بیت عقیدہ رکھتا ہے کہ جس طرح سے نبوت قابل نسب نہیں، قابل غصب نہیں، توجہ کا طالب ہوں، یعنی نبی کو نہ بنایا جا سکتا، اس کی نبوت کو کوئی لے سکتا ہے، نہ قابل نسب ہے نہ قابل غصب ہے. اسی طرح سے امامت بھی نہ قابل نسب ہے نہ قابل غصب ہے. اسی لیے حکم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. اس کے جواب میں سرکار نے کہا یہ جو سسٹم، جو نیچر کا سسٹم ہے، فطرت ہے، دین فطرت ہے، اس کو لیڈ کرنے کے لیے خدا نے انتظامات کیے ہیں. ان انتظاموں کا پہلا ولی جو ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. گفتگو کو ذرا سا ٹینشن کو ڈیفیوز کر کے کیا کیجئے. کبھی ٹینشن ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سے کہیں کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، ماتم ہمارا سبجیکٹ آف ڈسکشن نہیں ہے، شروع ہے توحید کا. کہاں سے شروع کریں؟ اس لیے کہ بیسڈ مونوتھیزم پر ہے. مونوتھیزم کے معنی توحید پر ہے. وہاں پر دیکھیں گے توحید میں گڑبڑ کہاں ہے. توحید یعنی اللہ کی ذات پر بلیو رکھنا. کس طرح کا خدا ہے، کس طرح کا خدا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہو سکتی، ایگزامپل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ یونیک ہے. اللہ صمد ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. نہ خدا کی آنکھ ہے، نہ خدا کی زبان ہے، نہ خدا کے ہاتھ ہے، نہ خدا کے پیر ہے، نہ خدا کا جسم ہے. جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ شرک ہے. اس لیے شرک ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء. اور یہ بھی شرک ہے کہ جو کہتا ہے کہ روز قیامت ملاقات ہوگی، قرآن کے خلاف ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لن ترانی یا موسیٰ، نہ اس دنیا میں دیکھو گے نہ آخرت میں دیکھو گے. تو ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہمارے اپنے دین سے واقفیت نہیں ہے. بہت سے جوانوں نے مجھے ای میل کے ذریعے سے انکریجمنگ ورڈ جو دیے ہیں، آئی ایم تھینکفل فار دیٹ. مگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ صرف لفظوں میں مت جائیے، صرف آریٹری میں مت جائیے. آپ کی اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے. ذمہ داری یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو نو ہو ایم آئی، میں کون ہوں مجھے معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکتب اہل بیت کیا ہے. اب یہاں پر کہنے کے بعد پھر قرآن، میں کچھ اپنی طرف سے بولنے کی کوشش نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب مل کر کے اللہ کی رسی کو. بیوٹیفل ایگزامپل ہے. رسی جو ہے کوئی اوپر سے نکلی بھی نہیں ہے. رسی یعنی فکر ہے. آدم سے لے کر خاتم تک جو رسی آئی ہے، اس کو تم لوگ سب مل کر کے تھامے رہو. بی اٹیچ ٹو اٹ. ولا تفرقوا، تفرقہ نہ ڈالو، تفرقے میں مت پڑو. تو اس کی معنی قرآن ہنٹ دے رہا ہے دے شل بھی، یعنی یہ ہونے والا ہے، تفرقہ ہونے والا ہے، مگر تم کیئرفل رہو. اگر مومن ہو تو تفرقے میں مت پڑو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اس نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے. جو آپ پری اسلامک ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، سناٹا ہو گیا. ذرا صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم محمد. اسلام سے پہلے کی ہسٹری مکے کی، قرآن نے ایک لفظ میں کہا فی ضلال مبین، اٹر ڈارکنس. کیا اٹر ڈارکنس تھا؟ نسلوں میں نفرتیں چلتی تھیں. نسلوں میں یعنی خاندانوں میں جھگڑے تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا. انسانی اقدار ہی نہیں تھے. کس سے پہلے؟ سرکار کی نبوت سے پہلے. اس ولایت نے کیا کیا؟ سب کو یونائٹ کر دیا، دلوں کی نفرتوں کو نکالا، بھائی بنا دیا. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اس دین نے، اس ولایت نے، اس سینٹر پوائنٹ نے کیا کر دیا؟ یہ جو بکھری ہوئی جو دانے تھے ان کو ایک ڈور میں لا کر کے جمع کر دیا. قرآن صاحب بتا رہا ہے دیکھو تفرقہ ہونے والا ہے، اس کے بچنے کا واحد طریقہ ہے سینٹر پوائنٹ. سینٹر پوائنٹ ہے ولایت. توجہ کا طالب ہو. سرکار سے پہلے تفرقہ تھا، سرکار کے بعد تفرقہ ہوا. سرکار سے پہلے قوم کفار قریش بٹی ہوئی تھی.
لیکن سرکار نے ان کو ایک جگہ جمع کیا. تو معلوم ہے ایک ذات مقدس کی طرف سے ایک نمائندہ ایسا ہوتا ہے جو سب کو ایک جگہ جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس نمائندے کو کہتے ہیں ہم لوگ ولایت. وہ ولایت کبھی رسالت میں ہے کبھی امامت میں ہے. اس ولایت کا جب تک ہم سینٹر پوائنٹ قبول نہیں کریں گے ہمارے پاس پرابلم ہی پرابلم ہوگے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج دیکھیے مسلسل انقلاب جمہوریہ اسلامی کے بعد امام خمینی لیجئے, رہبر معظم لیجئے, مسلسل کہہ رہے ہیں اتحاد 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 اتحاد. کسی کو یہ حق نہیں دیا ہے خدا نے کہ وہ لوگ کسی دوسرے مسلمان کو برا کہیں, دوسرے مسلمان کے مقدسات کو برا کہیں, دوسرے مسلمانوں کے رہبروں کو برا کہیں. آپ کو حق نہیں دیا ہے. آپ کی ہسٹری پڑھانا تو گھر میں پڑھائیے, لیکن باہر جو ہے آپ کو حق نہیں دیا ہے کہ کسی کو برا کہیں. اس سے خوبصورت کوئی اپروچ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک پلیٹ فارم آئیں, ریسپیکٹ کریں ایک دوسرے کا. کہاں سے؟ قرآن کی آیت, سورہ آپ سب جانتے ہیں حجرات, بہترین قیامت کا سورہ. اس سورہ میں ہر سورہ بہت ہی اہم ہے, لیکن اس سورہ میں پورا سوشل میکانزم کو اسلام نے بتایا ہے, کس طرح سے سوشل میکانزم ہونا چاہیے. اس میں جو بتایا گیا کہ دیکھو تم میں کا مرد کسی دوسرے قوم کا, لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منکم منہم. دیکھو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. ایک مرد دوسرے مردوں دوسرے قوموں کا ہو سکتا ہے کہ ان میں تم سے بہتر ہوں گے. اس کے بعد پھر عورتوں کے لیے کہا. صرف یہ تو عجیب و غریب ہے, مومنین کہتا تھا کافی تھا, لیکن یہاں پر بالکل ڈفرینشیٹ کیا. مردوں سے بھی کہا, عورتوں سے بھی کہا. عورتوں کو بھی کہا کہ تم لوگ کسی دوسرے کو برا بول نہیں سکتے, اس لیے کہ ممکن ہے کہ تم سے بہتر ہوں گے. تو یہ قرآن کی کھلی آیت ہے جس کی طرف رہبر مسلسل کہہ رہے ہیں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے خلاف آواز اٹھائیں. تاریخ پڑھانا اور ہے, مجمع میں آ کر کے برائی کا اظہار کرنا اور ہے. تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اور اگر کوئی شیعہ کرتا ہے وہ اس حکم قرآن و ولایت سے واقف نہیں ہے. تو اسی لیے بیدار وہی ہے جو یہ سینٹیمنٹلز ہیں اس سے بچ کر کے باہر فارین ایلیمنٹس جو داخل ہو رہے ہیں اس کو ایکسپیل کر دے, اس کو نکال دے. کون کر سکتا ہے؟ جو دین کو فطری رکھا ہے. کون سی باڈی قبول نہیں کرتی؟ وہی باڈی قبول نہیں کرتی جو زندہ ہے. مردہ باڈی میں کچھ بھی لا دیجئے, کچھ بھی نکال لیجئے, وہ باڈی بولتی نہیں ہے. جو زندہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ فارین ایلیمنٹ اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا فارین ایلیمنٹس, قرآن یہ کہہ رہا ہے فطری طور پر تم مجھ میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. دین اسلام میں اتحاد اتحاد اتحاد, یہ بات یاد رکھ لیجئے. نفرت جہاں اس کا دین سے تعلق نہیں ہے, جہاں نفرت آ جائے اس سے کوئی ربط دین کا نہیں ہے. تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے, عبث ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بہت اچھی طرح سے ہضم کرنے کی کوشش کیجئے. میں میکانزم بتانا چاہتا ہوں. ہر ایک مولوی جاتا, جو بھی ہے, جیسے میں بھی ہوں مولوی, بیٹھ کے بولتا ہوں قرآن میں یہ ہے اتحاد کرو اتحاد کرو, مگر کچھ کام ہی نہیں کر رہا. ہر مولوی کی جس کی بھی محفل میں جائیے سب کہتے اتحاد کرو. میکانزم کیا ہونا چاہیے اتحاد کا؟ سب سے پہلے جو میکانزم کا بنیاد ہونی چاہیے, ہم سب کا کامن گول ہے. مسلمانوں کا ایک کامن گول ہے. پہلا, ہم مسلمانوں کا کامن دشمن ہے. اسرائیل کے خلاف سب مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ امریکہ کے خلاف سب مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں بھئی امریکن پبلک کے خلاف ہیں؟ نہ, ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہیں. اس لیے کہ جو سسٹم انہوں نے چلایا ہے انسانیت کے لیے, حتیٰ امریکن کے لیے اچھا نہیں ہے سسٹم, یہ ہم کہہ رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل بدنما داغ ہے انسانیت پر, اس کے خلاف سارے مسلمان ہیں. جی اس پر کم از کم بیٹھ جائیے ساتھ. تو اگر اس پوائنٹ پہ بیٹھ جائیں تو مسلمان کو مسلمان سے جھگڑا نہیں کرنا ہے, سب مل کر کے اسرائیل سے جھگڑا کرنا ہے. چونکہ اسرائیل بچنا چاہتا ہے, ہم کو لڑاتا ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایلیمنٹس کو لاتا ہے, ایسے ایلیمنٹس کو, تاکہ آپ لوگ چند دن تک اس میں بہلتے رہیں, وہ اپنا الو ٹھیک کرے, دوسرے کا کبوتر بگاڑ کر کے. تو یہ ہے حقیقت دین. کیا کرنا چاہیے اس کی میکانزم؟ پہلا, اور گول از سیم, ہمارا مقصد ایک ہے,
مقصد کیا ہے؟ ساری امت مسلمہ کا مقصد یہ ہے کہ سارا گلوب مسلمان ہو جائے، سارا گلوب میں انصاف آ جائے، عدالت پھیل جائے. سب کا ایک ہی مقصد ہے، سب لوگ اللہ کے مانے ہوئے دین کو مان لیں، سب کا مقصد ایک ہے. دوسرا، دشمن ہمارا ایک ہے. اس میں تو دو میں کامن ہیں. اب اس کو کیسے اس کو چلائیں؟ تو میں گزارش کرتا ہوں علماء کرام سبھی لوگ سن رہے ہیں، جو برادران اہل سنت کے علماء ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، مسلمانوں کے درمیان حتیٰ شیعوں کے درمیان افکار ہیں اور سنی بھائیوں کے درمیان افکار ہیں. یہ افکار کو ریکگنائز کریں. جیسے مدرسے چل رہے ہیں، ان مدرسوں میں آگ کے آئیڈیالوجی کے خلاف جو آئیڈیالوجی ہے ان کے علماء کو بلائیں، درس کا موقع دیں. شیعہ مدارس میں، حوزہ علمیہ میں سنی اسکالرز کو بلائیں، ان سے کہیں کہ آج آپ کے عقیدے کا درس دیجئے، ہم کو بھی اجازت دیجئے، ہم بھی آ کر کے درس دیں گے. اور اسٹوڈنٹس کو اوپن رکھیے، جہاں پر حق معلوم ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، محمد وآل محمد. اس لیے کہ دین میں لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تبیان رشد و غی ہے. دین میں کمپلشن، زبردستی نہیں ہے، تبیان ہے. تبیان کے معنی مینیفیسٹیشن، باطل کیا ہے حق کیا ہے بتا دینا. اگر دیوبندی حضرات جائیں، کس کے پاس جائیں؟ بریلویوں کے پاس. ان کے مساجد میں جائیں، ان کے مدرسوں میں جائیں، پڑھائیں ایک دوسرے کو، اتنی اجازت دیں. کیوں بھی ڈر رہے ہیں؟ کیوں بھائی مسلمان ہیں نا بھائی، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اپنا عقیدہ سکھائیے ان کو. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ آنے کے ساتھ ہی سب چلے ہو جائیں گے، دوسرے ہو جائیں گے. ہم اسی طرح شیعہ ڈر رہا کیوں؟ پڑھانے دیجئے، آئیں علماء ان کے عقیدے سمجھائیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کو بھی اجازت دیجئے آپ کے مدرسوں میں. توجہ کا طالب ہے. ہم بتائیں گے ہمارا عقیدہ کہاں سے شروع کریں. کہیں اور سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں، امامت سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں، ماتم سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توحید سے شروع کریں، وہاں سے صاف ہوتے چلے جائیں. اور ذرا سا اوپن رہیں، ذرا سا ریجڈ نہ رہیں. کوشش کریں ہمیشہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم. خدایا ہم ٹرائی کر رہے ہیں تیرے راستے کو پانے کے لیے، ہمیں تو عنایت فرما. اگر یہ ماحول ہو جائے گا، چند دنوں میں دنیا جنت بن جائے گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کہاں سے سیکھیں؟ قرآن سے سیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں میں کیا ہے. دیکھیے قرآن کی پھر حجرات کی آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا. جیسے بایولوجیکل فیکٹر. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. یہ ہماری حکمت تھی. ذات پروردگار کہہ رہا ہم نے شعوب میں بدلا. شعوب کے معنی قوم میں، قبیلوں میں. یہ ہماری حکمت ہے. سید ہے، پٹھان ہے، یہ ہے، پنجابی ہے، غیر ہے، اس طرح کے نام لیتے جاتے ہیں. حتیٰ ایک شہر کے اندر تقسیم ہے. پنجابیوں کے اندر تقسیم ہے. ہمارے پاس ساؤتھ انڈیا میں ہم لوگ ہیں، آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ باقاعدہ یہ سید فلاں ہے، سید فلاں، سید یہ وہ ان کے قبیلے کا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہے. کائے کے لیے؟ کرائٹیریا تمہاری سیادت کا نہیں ہے. کرائٹیریا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس گھر کے ہو، خدا یہ دیکھتا کہ تم میں کتنی پرہیزگاری ہے. کاہے کے لیے خدا نے بنایا؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. نفرت کے لیے نہیں پہنایا. تو یہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں اس کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے. کسی کو ایک صاحب، ایک سنی بھائی نے مجھ سے نقل کیا ٹورنٹو میں کہ وہ ایک شہر میں داخل ہوئے، ایک مسجد میں، چونکہ اذان ہوئی، جمعہ کا وقت تھا، داخل ہوئے ایک مسجد میں. جب داخل ہوئے تو وہاں پر کچھ نہیں تھا، صرف ایک آواز تھی جمعے کے خطبے سے پہلے، کافر کافر، شیعہ کافر. اور 3-4 مرتبہ سب لوگ تکبیر کہتے جا رہے تھے. اس کے بعد امام جماعت آ کر کے کھڑے رہ کر کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر یہ دین ہے، اس دین سے چاروں سلام. خدا نے اس دین کو چلایا نہیں ہے. جس دین کو خدا نے چلایا ہے اس میں نفرت کا سوال ہی نہیں ہے. جو خود کافر کہتے ہیں دوسرے کو، سن لیجئے ان کو. قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا اے موسیٰ، میرے گھر میں پلے تم، ہماری بلی ہمیں سے میاؤں. قرآن کی آیت ہے، میرے گھر میں پلے
تم میرے گھر میں جوان ہوئے ہیں, میرا کھائے پیے سب کچھ, اب میرے ہی سامنے کھڑے ہو گئے. وانتا فعلتا فعلتا کلتی فعلتا, تم نے وہ جو کیا, وہ بھی پورے ویک پوائنٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. فرعون کہہ رہا ہے کس کو؟ موسیٰ کو کافرین. موسیٰ نے پلٹ کے بولا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی کل کے اردو اخبار میں جس کا نام ہے ایکسپریس, میں ان کے ایڈیٹر سے, اگر غیرت دار ایڈیٹر ہے, گزارش پیش کرتا ہوں. کل کے ایکسپریس میں 15 اقوال مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے, اور وہ بھی جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے کیا ہے, خدا ان کے درجات کو عالی کریں, نور اللہ مرقدہ. من ان وہی ترجمہ, وہی اقوال کو دوسروں سے منسوب کر کے کل کے اخبار میں رکھا گیا ہے. اگر تم میں غیرت ہے تو اقرار کرو میں نے غلطی کی ہے, اس لیے کہ فارن ایلیمنٹس دین قبول نہیں کرتا. جو فضیلت تمہاری نہیں ہے لانے کی کوشش کرو. نہ علی کے اقوال سے لینے کی تم میں طاقت ہے, نہ تمہیں بیان کرنے کی طاقت ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. انٹلیکچل کام کرو, عقلی کام کرو, علمی کام کرو. اب یہ ہو گیا کہ ایک اینکر جو ہے, ایک ٹی وی کا اینکر دعائے کمیل کا ترجمہ پورا پڑھ کے ایسے رو رہا تھا جیسے اس کا کلام ہے. اس میں اتنی غیرت نہیں ہوئی. یہ مولا علی ابن ابی طالب کا کلام ہے. تمہارے چوتھا خلیفہ صحیح بولتے تو ہوتے تو تمہاری عزت میں اضافہ ہو جاتا. تم سمجھے کہ نہ بولنے سے تمہاری عزت ہوگی. تم میں حیثیت کہاں ہے کہ تم یہ بول سکو میں نے میرے گناہوں کو, ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے میری ذات میں بٹا لگتا ہے. تم میں ہمت بھی نہیں ہے کہ عصمت کے معنی نہیں جانتے تم, اور تم ان معنوں کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو. یہ فارن ایلیمنٹس فطرت میں داخل نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. گزارش ہے اگر آپ عقل, حتیٰ وہاں بھی شروع ہوا ہے, سعودی میں بھی شروع ہوا ہے, امام زین العابدین کی دعاؤں کو, ٹکڑوں کو لے کر کے دعاؤں کو پیش کرنا, حتیٰ منسوب کرنا دوسروں کی طرف. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے 1400 سال سے ہمارے پاس محفوظ ہیں, ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. تمہارے چرانے سے یہ چوری جاتے نہیں ہیں. علم چرا نہیں سکتے, دولت چرا سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہ کلچرل انویژن ہے, یہ کلچرل انویژن ہے. یہ کلچرل انویژن سے آپ لوگ کب بیدار ہو سکیں گے؟ کل ایک میری بہن نے, خود مومنہ نے, خدا اس کو سلامت رکھے, ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی, گھریلو میٹنگ تھی, اس میں پیش کیا اس نے یہ ایکسپریس میں. مولانا دیکھیے یہ بالکل اقوال وہی مولا کے ہیں. اس طرح سے آپ لوگ الرٹ رہیے, نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں, حقائق کے بیان کے لیے. کب کر سکتا ہے انسان؟ جب خود آپ کو نہیں معلوم ہے. If you don't know nothing about your own religion, how can you defend? جس کو خود کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے, تمہاری دفاع کیا کر سکو گے؟ تو میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے مذہب کو پہچانو, اور تمہارا جو سورس جو ہے, کبھی یہ نہ بولو مسٹر فلاں نے, مسٹر سونے یہ کہا ہے, یہ بولو اللہ نے یہ کہا ہے, میرے مولا نے یہ کہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کامن گراؤنڈ, کامن گراؤنڈ بہت اچھی طرح سے, کس طرح سے اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے. ہمارے کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارا کامن گراؤنڈ علم ہے.
بغداد علم کا گہوارہ تھا، آج قتل و غارت کا گہوارہ بنا رہے ہو۔ بغداد سے علم نکلتا تھا، سائنس کے 600 چیزوں سے زیادہ بغداد سے نکلی ہیں، سائنٹیفک ڈسکوریز بغداد میں بہت کام ہوا ہے، اور وہاں پر آج کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ اسی پاکستان کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سوچئے کون کر رہا ہے؟ یہ ایلیمنٹس باہر کے ہیں، اس کو آپ ریپیل کریں نہ کریں، دین کرتا ہے۔ ہے میرا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ کریں یا نہ کریں، لیکن دین چونکہ فطری ہے وہ کرتا ہے، اور اگر جو کر لے گا تو آپ کا شرف ہے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میرے لیے ہے، میرا شرف ہے، دین کا کوئی شرف نہیں ہے۔ میں ہمیشہ میرے نفس کو کہتا ہوں باقری اتنا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے تجھے سننے کے لیے نہیں، دین کو سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اگر تجھے سننے کے لیے تو کوئی بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ جب تک تو دین بولتا رہے گا مجمع سنے گا، جب دین سے منحرف ہو جائے گا تو تیرا میری بات کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اگر تمہارے اخبار کو زینت دینا چاہتے ہو، قرآن کی آیات سے زینت دو، اقوال معصومین کی زینت دو، اور بتاؤ یہ علی ابن ابی تمہارے کرم اللہ وجہ چوتھے خلیفہ ہیں، شرمانے کی بات کیا ہے؟ ڈٹ کے بول، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ انفارچونیٹ کیس ہے۔ کیا کرنا چاہیے کامن گراؤنڈ میں؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے ہم لوگوں نے سوشل نیٹ ورکنگ ختم کر لی ہے، یعنی ان کا خیال جو نادار ہے، دین کا طرہ امتیاز ہے۔ قرآن جہاں بھی اقیم الصلاۃ کہتا ہے وہاں پر آتو زکوٰۃ، یہ دونوں پیرلل کیوں ہیں؟ جہاں بھی نماز کو قائم کرو فوراً کہا زکوٰۃ دو، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ۔ کیوں؟ کئی انٹرپریٹیشن ہے، ذرا سا میرے حقیر کی بات بھی سن لیجئے۔ صلاۃ نماز ہے اسپرچویلٹی، معنویت انسان، زکوٰۃ ہے اقتصاد، اکنومی۔ ایک سوسائٹی اس وقت تک پنپ نہیں سکتی جب دو چیزیں نہ ہوں، اس سوسائٹی میں معنویت ہو، اس سوسائٹی میں اکنومی اچھی ہو، اقتصاد اچھا ہو۔ اقتصاد اچھا ہونے کے لیے لوٹنے سے نہیں ہوتا، لٹانے سے ہوتا ہے، لٹاتا وہی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی آیت، میری آیت نہیں، میری طرف سے نہیں، قرآن پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما سلککم السقر۔ فرشتے انسانوں سے پوچھیں گے، ہیومن میسز سے، او مین ہاؤ کم یو اینڈ اپ ہیئر، جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم تو جنت کے نکلے ہوئے تھے، جنت میں جانا چاہیے تھا۔ فطرت یہ کہ کل شیء یرجع الی اصل، ہر شے کو اصل کی طرف جانا چاہیے۔ آدم کہاں سے نکالے گئے؟ جنت سے، تم کو جنت جانا چاہیے تھا۔ ما سلککم فی سقر، کیا ہو گیا تم جہنم میں آ گئے؟ پورے جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کا شیعیت سے تعلق نہیں ہے۔ لم نکو من المصلین۔ دوسرا، لم نکو نطعم من المساکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ پورے کراچی کے مسلمان سب مل کر کے متحد ہو جائے کہ کراچی میں کوئی مسلمان بھوکا نہیں سوئے گا۔ دیکھیں کتنی انرجی ہے، بجائے سے کہ ادھر ادھر جائے۔ اگر آپ ڈائیورٹ ہو جائے اپنی انرجی کو، یہ کہاں کی انرجی ہے؟ قرآن نے بتایا ہے۔ تمہارا حدیث میں ہے کہ نیبر کا خیال کیے بغیر اگر تم سو گئے تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، نیبر کی جو سرکل بتائی گئی ہے، ڈائمنشن جو بتائی گئی ہے، 40 گھر ایچ سائڈ۔ اگر 40 گھر کے اندر کوئی غریب سو رہا ہے بھوکا، یو آر مسئول۔ یہ ہے آپ کا دین، اور اس دین کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ دنیا کے سامنے جب ہمارے کیسز جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ مسلمان ہیں۔ سعودی عرب میں
2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے سعودی عرب گورنمنٹ نے 3000 مفتیوں کو فائر کیا. سعودی عرب گورنمنٹ نے 3000 فتوا دینے مفتی فائر کیا ہے نا, ان کو بین کیا, تم فتوا نہیں دے سکتے, اس لیے کہ بےہودہ فتوے دے رہے تھے. مثلا رضاعت کا مسئلہ ہے. رضا جانتے ہیں نا کہ اگر کوئی عورت کا دودھ, کوئی بچہ جو اس کے خاندان سے تعلق نہیں ہے, اس کا خونی رشتہ نہیں ہے, اگر بچہ دودھ پی لے مگر 2 سال کے کم کا بچہ ہو اور 24 گھنٹے پی لے, شرائط اور بھی موجود ہیں, تو وہ بچہ جو ہے ان کے بھائی بہنوں کے لیے محرم ہو جاتا, ماں باپ کے لیے محرم ہو جاتا, شادی نہیں کر سکتا وہ بچہ اپنے ہی, کون, بلڈ ریلیشن شپ نہیں ہے, رضاعت حکم ہے. کب؟ 2 سال کے اندر. فتوا دیا گیا زندگی میں کبھی بھی پی لے تو محرم ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب. یہ دین ہے. ڈرائیو نہیں کر سکتے عورتیں, دیکھیں ڈرائیو, their husbands crazy, nothing wrong, مگر کار کو ڈرائیو نہیں کر سکتے. مفتی نے کہا کہ اس لیے کہ اس کے ریپروڈکشن سسٹم میں پرابلم ہوگا. توجہ کا دے, بچے پیدا کرنے میں پرابلم ہوگا. کہاں کے فتوے ہیں؟ جب اس حق سے نکلو گے اتنے مفتی پیدا ہوں گے. شیعوں میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اتنی ہماری آبادی ہے, زیادہ سے زیادہ مجتہدین لائیں, 15-20 سے نہیں ہے. ہمیشہ قلت کا مقابلہ کثرت سے رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. تو یہ میکانزم ہے جو کلچرل انویژن سے بچنے کے. تعلیم میں کیا ہے؟ تعلیم یہ نہیں ہے کہ بٹھا کر کے اس کو قرآن لوٹا رہا ہے. قرآن فہمی کا بھی درس ہو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تم تدبر نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ تو قرآن از فار ریسرچ, ناٹ صرف جھوم جھوم کے پڑھنے کے لیے. قرآن میں لذت ہے, لیکن لذت کے معنی یہ نہیں کہ اصل معنی لذت کو بھول جائیں. لذت قرآن یہ ہے کہ اس پر عمل کریں. قرآن کو اپنے معاشرے کا نمبر 1 کون سی کتاب مانیں؟ ہماری کتاب جو ریفرنس بک ہے. کہاں پر قرآن ہے؟ کہاں پر ہے قرآن ہے؟ قرآن میں فساد مت کرو, سورہ حجرات پڑھو. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں متحد رہو, سورہ آل عمران پڑھو. قرآن کہتا ہے انسانی پہلو ہے, انما المؤمنون اخوہ. مومن اخوہ ہیں, بھائی ہیں, ایک دوسرے کے بھائی ہیں. آپس میں آج کل کے ایک بعض نوجوان, مولانا میں نے یہ سسٹر کو اپنی بہن بنا لیا. لاجک دیکھیے بھائی, چونکہ خدا نے یہ کہا کہ بھائی ہیں, تو کہا یہ سسٹر میری بہن بنا لیا, اس لیے میں اسے بات کرتا ہوں, سے کرتا ہوں, مذاق کرتا ہوں. اسلام میں یہ بھائی بہن نہیں ہے, بھائی بنایا ہے. بہن بنا سکتے ہیں. اگر بھائی بہن ہے تو اس کے معنی کہ بھائی بہنوں سے شادی کر رہے ہیں. استغفر اللہ, نہیں کر سکتے. تو میری زبان سے کہہ دینا, چونکہ میں بات کر رہا ہوں, I think you are my sister. سن لیجیے, اوپن ہو گیا. آپ چونکہ سسٹر ہے, جو سب کچھ ہو سکتا ہے. دین ایسا نہیں ہے. بھائی کے معنی مرد بھائی ہیں, بہنیں آپس میں بہنیں. نہ کہ غیر محرم جو ہے یہ کہے کہ میری بہن وہی خونین بہن ہے, اس سے ہٹ کر کوئی اور بہن نہیں ہوتی. حتیٰ کزن بھی اسلام میں نامحرم ہے. میں نے بتایا تھا محرم میں کلاسز ہیں, نامحرم میں کوئی کلاسز موجود نہیں ہیں. برادران عزیز, یہ جو کلچر ہے, اس کلچر کو ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم نے خون دیا ہے, دے رہے ہیں. ہم لوگ مقتول بننے کو فخر سمجھتے ہیں, قاتل نہیں بنتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں امام سکھایا ہے, ہمارا قرآن سکھاتا ہے کہ تم ظالم ظلم نہ کرو, تم بے خطا انسان کو مارو نہیں. رہبر سے, آیت اللہ سیستانی سے مسلسل عراق کے مسئلے میں کئی مسائل میں پوچھا جاتا تھا, پوچھا جا رہا ہے, یہ اتنے مار رہے ہیں کہ ہم جا کے ماریں؟ کہ نہیں مار سکتے. ظالم کو پکڑو مارو, لیکن نہتے انسان کو مار نہیں سکتے. جس پر کوئی جرم نہیں ہے اس کو مارنے. یہ ہمارا قرآنی عقیدہ ہے.
یہ ہمارا سسٹم ہے. کہاں سے لیا؟ قرآن سے. تو گزارش ہے کہ چلیے بیٹھیں, نفرتوں کو نکالیں اور ان چیزوں کو لائیں جو مین خطوط ہیں قرآن کے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. امام سجاد کے ہم لوگ سب لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا کربلا کے بعد جب بھی پانی آیا روتے تھے. جب بھی, یعنی مطلب ہے کہ جب بھی وضو کے لیے دیکھتے پانی آیا ہے روتے تھے. ہم نے زیادہ ہی سنا ہے نا بھائی, لیکن امام کی سیرت کو اٹھائیے, اور راتوں کو جا کے روٹی بھی دیتے تھے. وہ امام سجاد روایتوں میں کہ جب بھی پانی آتا کربلا کو روکے, السلام علیک یا ابتا, اے پیسے بابا. ہم لوگ 1400 سال بعد بھی پانی سامنے آتا تو مولا کا قول آتا, جب کبھی پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کرنا. کیا بیٹا بھول جائے گا اتنا جلدی؟ میں نے ایک روایت دیکھی, نہ صرف پانی, 20 سال تک جب بھی کھانا آتا تھا امام گریا فرماتے تھے 20 سال تک, اور جب تک زندہ رہے پانی جب بھی آیا گریا, حتیٰ وضو کا پانی مذاق میں تبدیل ہو جاتا. روایتوں میں کہ سب سے زیادہ روتے تھے, خدا کی یاد میں روتے تھے, حسین کی یاد میں روتے تھے, سجدے پر سجدے کرتے تھے. کربلا سے لے کر آخری لمحات تک اتنا سجدہ کیا کہ سید الساجدین میں زین العابدین ہیں, یہ القاب ہے مولا کے. روایت میں ہے کہ البکاؤن خمسہ, 5 دنیا میں رونے والے گزرے ہیں زیادہ. باقی عربی میں کہتے ہیں رونے والے کو, بکا زیادہ رونے والے کو. 5 زیادہ رونے والے گزرے ہیں. ان میں پہلا کون؟ آدم و حوا. کاہے کے لیے روئے؟ توبہ کے لیے یا جنت سے فراق میں روئے. دوسرا رونے والا حضرت نوح. کیوں روئے؟ قوم کو دعوت دیتے ہوئے, ارے بھائی ہدایت پا رہا ہو, تمہارے لیے گمراہی یہ اچھی چیز نہیں ہے. اتنا رویا کہ ان کا نام نوح ہو گیا نوحے سے. تیسرا رونے والا حضرت یعقوب ہیں, حضرت یوسف کے فراق میں روئے. چوتھی رونے والی ہماری بی بی فاطمہ زہرا. صبت علی مصائب لونا. بابا بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں, اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو شبہائے تاریک میں بدل جاتے. یا 75 ڈیز 75 زندہ رہیں, 75 دن یا 95 دن زندہ رہیں. صبح ہوئی رویا, شام ہوئی رویا, یہاں تک کہ محلے والے علی کے پاس آئے, یا علی اپنی بی بی سے کہو یا رات میں رو یا دن میں رو. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. چوتھی رونے والی فاطمہ زہرا, 5واں رونے والا سید سجاد. شہداء ماشاءاللہ, خدا انشاءاللہ شہداء کی خاندانوں کو ان کی ہمت دے, اور انشاءاللہ بہت ہی حقیقت میں جشن شہداء منائیے. شرف ہے, شہید ہونا شرف ہے. اللہم ارزقنا قتلا فی سبیلک. شہید ہوتا تو ہم جاتے ہیں گھروں میں جا کر کے پرسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ منحال کہتے ہیں کہ میں بھی کربلا کے واقعے کے بعد مولا کے گھر کو گیا پرسہ دینے کے لیے. جب بیت الشرف کے قریب پہنچا, دیکھا پرنالے سے پانی گر رہا تھا. میں نے ابا کو سمیٹا. کسی نے کہا اے شیخ یہ پانی نہیں ہے, تیرا مولا رو رہا ہے. یہ پانی نہیں ہے, یہ تیرا مولا رو رہا. پریشان ہو گئے, یہ کیسے بھی پرنالے سے پانی, قطرے ایسے کیسے, آنسو.
جب چھت پہ دیکھا کہ سامنے وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، مولا زار و خطار رو رہے ہیں، اتنا کہ پانی مضاف میں تبدیل ہو گیا، پانی پھینک دیا گیا، پھر پانی کے لیے دوسرا وضو آیا، سلام کر کے منہال بیٹھ گئے، دیر تک روتے رہے، چاہتے تھے تسلی کے جملے کہیں، مولا کب تک روئیے گا؟ مولا کب تک روئیے گا؟ مولا کب تک روئیے گا؟ مولا نے سر کو اٹھایا، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک جدا ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے، اتنا رویا، اتنا رویا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ اے منہال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا۔ میں نہ گریا کروں تو کون گریا کرے؟ منہال دیر تک روتے چاہتے پہ تسلی کے جملے کہیں، تسکین دیں، تشفی دیں، سکون کی دعوت دیں۔ روتے رہے، پھر سر کو اٹھایا، مولا آپ ہی تو کہا کرتے تھے شہادت آپ کے گھر کا شرف ہے، شہادت آپ کے گھر کی عزت ہے۔ مولا پہلو بدلے، شہادت شرف ہے، لیکن ماں بہنوں کا یہ ہے کربلا، یہ ہے مقام کربلا۔ ہم کیوں روتے ہیں؟ رلائیں کسی کی مصائب میں رلائیں، رو نہیں سکتے۔ باپ کا انتقال ہوا، چند دن رو، اس کے بعد پھر خشک ہو گئے آنسو، لیکن یہ وہ غریب ہے جو آنسوؤں کے سمندر میں رو چل رہا ہے۔ جو بھی جنریشن آئی ہیں، ادھر حسین کی مجلس برپا ہوئی، آتے ہیں مولانا ذرا سا اب محرم ختم ہو رہا ہے، ذرا مصائب زیادہ بڑھی ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم گریا کریں، ہم رونا چاہتے ہیں، ہم رونا چاہتے ہیں۔ کیوں رونا چاہتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ اجرکم علی اللہ، عصر عاشور قریب آیا، حسین تنہا ہو گئے، آواز دی حل من ناصر۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے جنگ کے میدان میں سسٹم یہ ہے کہ بڑے ویپن کو بچا کے رکھتے ہیں تاکہ آخر میں حملے کے لیے استعمال کیا جائے۔ امام نے اس قربانی کو آخر میں پیش کیوں کیا؟ علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر ہو بہو شکل رسالت۔ علی اکبر کو بھیج کے ثابت کیا یزید کی فوج میں کوئی محمد مصطفیٰ کا ماننے والا نہیں ہے، ایک صفت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عباس کو بھیجا، عباس کی شہادت کے بعد یہ ثابت ہوا کہ کوئی چوتھے خلیفہ کا بھی ماننے والا موجود نہیں ہے۔ اب مولا ثابت کرنا چاہتے ہیں کوئی ان میں انسان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ادھر آواز استغاثہ بلند ہوئی، ادھر رباب جھولے کو جھلا رہی تھی، کوہرام بپا ہوا، مولا پلٹے ابھی زندہ ہاں، روتے کیوں ہاں؟ زینب نے کہا بھائیا اے میرے ماں جائیں، آپ کی استغاثے کو سن کر علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے کہ لاؤ اس بچے کو۔ جیسے ہی باہر کا مسئلہ آیا، رباب نے کرتا بدلا، ٹوپی پہنائی، والی کے حوالے کیا، میرے والی دھوپ زیادہ ہے، ذرا ابا کا سایہ کر لیجیے۔ اجرکم علی اللہ۔
حسین علی اصغر کو لیے وہ میدان میں آئے، دنیا سمجھتی رہی شاید قرآن لائے ہیں، ہاں پارہ قرآن ہے۔ اے فوج اشقیاء، تمہارے زعم باطل میں قصوروار ہوں، اس بچے نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس کو پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا، تم خود آؤ اس کو پلا ڈالو، پھر بھی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ بچے کو گود میں لیا، بیٹا حجت خدا کے فرزند، ذرا تم بھی حجت، چھوٹی سی زبان خشک ہو۔ فوج اشقیاء چہرے پلٹا پلٹا کے رو رہے تھے۔ سمجھ گیا ابن سعد کہ یہ حربہ کامیاب ہو گیا، سب لوگ ہاتھ میں آ گئے، حکم دیا حرملہ اقطع کلام الحسین، بس 2 جملے اور ختم ہوا۔ ایک مرتبہ وہ حرملہ جس کے لیے روایت میں کہ سب سے زیادہ قوی ترین تیر انداز تھا، اس کس کے لیے چنا گیا؟ علی اصغر کے گلے کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر تاریخ کہتی ہے جب کمان میں تیر کو جوڑا ہاتھ کانپنے لگے، تیر گرا، پھر کمان میں تیر کو جوڑا ہاتھ کانپنے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ تو دیکھتا نہیں ہے علی اصغر کے گلے کے سامنے رسول اللہ۔ بس چند جملے ختم دعا، تیر چلا۔ روز اربعین روز عاشور جلوس میں جائیے، بزرگ جو ہیں اعمال کریں، جو چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے، اعمال میں ایک موقع آتا ہے جہاں پر آگے جائیے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، اور پیچھے جائیے اِنَّا لِلَّهِ 7 مرتبہ کیجئے۔ کہ کیوں؟ حسین بچے کو لیے ہوئے آگے جاتے تھے، پیچھے آتے تھے۔ بس 2 جملے اور ختم دعا۔ روایت میں ہے کہ علی اصغر کو دفن کر دیا گیا، رباب مطمئن ہے کوئی دفن نہ ہو مگر میرا بیٹا دفن ہو گیا، کوئی دفن نہ ہو مگر علی اصغر دفن ہو گیا۔ شام غریباں آئیں، ایک مرتبہ رباب نے دیکھا کچھ نیزے ہیں زمین پر دھس رہے ہیں، ایک نیزہ کربلا کی زمین میں گیا، خدا کسی ماں کا